آج تک دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں گزرا ہے جو یہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا دے کہ میں راہ خدا میں دان کرنے کی وجہ سے غریب ہو گیا۔ ہے آپ میں سے کوئی ایسا؟ میں تو کہتا ہوں آپ میں سے کیا پوری دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں اللہ کے راہ میں خرچ کرتے کرتے غریب ہو گیا۔ کوئی نہیں ملے گا قسم خدا کی۔ لیکن یہ جو آپ مجبوری کا رونا رو رہے ہیں، یہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے نہیں رو رہے ہیں، یہ آپ کے بدعمال کے وجہ سے آپ رو رہے ہیں۔ دیکھیے گا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے راہ خدا میں خرچ کیا اور میں غریب ہو گیا، میں اللہ کے راہ میں مال دیتا رہا یہاں تک کہ میں غریب ہو گیا۔ کوئی ایسا نہیں ملے گا، لیکن آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو یہ کہتے ہوں گے میں اللہ کے راستے سے بھٹکا اور میں جوا کھیل کر غریب ہو گیا، میں ٹکٹ خرید کر غریب ہو گیا، شراب پی پی کر لٹ گیا، ڈھیپا باڑی بینک بیلنس سب چلا گیا۔ لیکن قسم خدا کی مسلمانوں، میں آپ کے سامنے میں یہ وعدہ کر کے جاتا ہوں جو لوگ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ کبھی غریب نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر آپ جوا کھیلتے ہیں تو ایک کا بدلہ 2 ملتا ہے آپ کو، کہیں پر 3 ملتا ہے آپ کو۔ شراب پیتے ہیں اور شراب کی لت لگ جاتی ہے، شراب میں ڈوب کر کے بیوی بچہ چھوڑ جاتا ہے، گھر پریوار لٹ جاتا ہے، اور آپ دولت کی نشے میں بھٹکتے بھٹکتے چوری تک اتر آتے ہیں، ڈاکہ تک اتر آتے ہیں، اور دنیا و آخرت تباہ و برباد کر لیتے ہیں۔ لیکن جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کو 1 کا بدلہ 10 اور 10 کا بدلہ 100 عطا کرتا ہوں۔ دنیا کے لوگ جو کہتے ہیں کہ اس کام کو کر لو انکم ڈبل ہو جائے گا، آپ دنیا کے لوگوں کی باتوں پہ بھروسہ نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ مسلمان ہیں، آپ کے دل میں ایمان باقی ہے، اور اگر آپ نبی کے کلمہ پڑھنے والے سچے مسلمان ہیں تو آپ اس بات پر یقین مانتے ہیں کہ میرا نبی جو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے اور وہ ہو کے رہتا ہے، اور میرے نبی فرماتے ہیں کہ دان کرو اللہ کے راہ میں، 1 کا بدلہ تمہیں 10 عطا کیا جائے گا۔ اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے اگر آپ نے دل پہ یقین باندھ کر کے سچے ایمان کے ساتھ، ایمانی مضبوطی کے ساتھ اگر آپ نے اللہ کے راہ میں 100 روپیہ دیا ہے تو میرا یہ جزدان کہتا ہے، میرا یہ ایمان کہتا ہے، اور ہر ایک مسلمان یہ کہتا ہے کہ تمہیں اس 100 کا بدلہ 1000 ضرور ملے گا، آج نہیں تو کل ملے گا، ضرور ملے گا۔ آپ جو یہ مہنگائی کا رونا روتے ہو، آپ جو بے روزگاری کا رونا روتے ہو، قسم خدا کی یہ ڈیل اللہ کے ساتھ کر کے دیکھو، کل قیامت میں بھی تمہیں مالا مال کیا جائے گا، اور جب تک رہتی دنیا میں زندہ رہو گے تمہیں کبھی کوئی غربت کی آنچ نہیں آ سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگیوں سے ہم اپنی زندگیوں کو گزارنے کا طریقہ تلاش کرتے ہیں، ہے نا حضرات؟ ہم تو اسی لیے جیتے ہیں نا کہ صحابہ کرام کی زندگی پر عمل کرتے رہیں اور ان کے زندگی کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزارتے رہیں۔ لیکن اگر آپ کی زندگی کسی جوا کھلانے والے سٹے باز کی باتوں پہ آ جائے تو پھر آپ غریب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ امیر بننا چاہتے ہیں تو آئیے عثمان غنی کا ایک واقعہ میں آپ تمامی حضرات کو بتاتا ہوں۔ مدینے کی سرزمین ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنے قافلے کے تجارتی سامان کو اونٹ پہ لاد کر کے تجارت کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ چند دنوں کا فاصلہ گزرنا تھا، مدینے میں قحط سالی ہو گئی۔ قحط سالی سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ سوکھا پڑ گیا، لوگ کھانے بغیر تڑپ رہے تھے، چیزوں کے ریٹ کو ہائی کر دیا گیا تھا اور لوگ کھانا خرید کر بھی نہیں کھا سکتے تھے۔ جب حضرت عثمان غنی کو یہ خبر پہنچی کہ مدینے میں قحط سالی پڑ گئی ہے اور لوگ پریشان نظر آ رہے ہیں تو انہوں نے قافلے کے رخ کو موڑ لیا۔ وہ جو سفر کر کے اونٹ میں سامان لاد کر کے ملک شام کے طرف کاروبار کرنے کے لیے نکلے تھے وہ پلٹ کر مدینہ آ گئے۔ جب مدینہ پہنچے تو مدینے میں کھانے کی کمی ہو گئی، کوئی کھانا نہیں بچا۔ اب جب حضرت عثمان غنی کا اونٹ پہنچا ہے اور ان کے اونٹوں پہ لدا ہوا کھانے کا سامان، تجارتی سامان، دولتوں کو دیکھا ہے تو تمام تاجر اکٹھا ہو گئے۔ کاروبار کرنے والوں ذرا توجہ کرنا اس بات پہ، سب آ کر کے اکٹھا ہو گئے کہ ہم خریدیں گے ہم خریدیں گے۔
تمام لوگوں نے کہا کہ ہم خریدیں گے۔ صاحب آپ جو ہے حضرت بتائیے کتنی قیمت لیں گے؟ تو کسی نے کہا کہ آپ جو مال بیچتے جو منافع ہوتا اس منافع کا ہم ڈبل دیں گے، مطلب دگنا دیں گے۔ اگر آپ کا منافع 10 ہوتا تو ہم 20 دینے کے لیے تیار ہے۔ حضرت عثمان غنی نے منع کر دیا، کہا نہیں میں 20 پہ نہیں بیچوں گا، میں ڈبل پہ نہیں بیچوں گا۔ تو اور ایک شخص سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ صاحب ہم جو ہے آپ کو 3 گنا دیں گے۔ وہ عثمان غنی نے ان کو بھی منع کر دیا، کہا نہیں میں 3 گنے پر بھی نہیں بیچوں گا۔ دوسرا شخص آیا، تیسرا شخص آیا، یہاں تک کہ 5واں شخص آ گیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کے مال کا 5 گنا منافع دوں گا۔ تو عثمان غنی نے منع کر دیا۔ لوگوں نے بے ساختہ مچل کر پوچھا، اے عثمان ذرا بتاؤ تو صحیح تم کتنا گنا چاہتے ہو؟ کہا ہم اتنا گنا چاہتے ہیں جو تم دے نہیں سکتے ہو۔ کہا تم کتنا گنا چاہتے ہو بتاؤ تو صحیح۔ کہا ہم تم سے تجارت کر کے کیا کریں گے؟ میرا اللہ فرماتا ہے جو میرے راہ میں تجارت کرتا ہے، میرے راہ میں دیتا ہے، ہم اس کو 1 کا بدلہ 10 عطا کیا کرتے ہیں۔ تو ہم تمہارے ساتھ تجارت نہیں کریں گے، ہم تو اللہ کے ساتھ تجارت کریں گے۔ ہم تمام مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دیں گے، تمام غریبوں میں تقسیم کر دیں گے اور اس کا بدلہ اللہ مجھے 10 عطا کر دے گا۔ تو یہ عثمان غنی کا ایمان تھا، اور دنیا آج تک مانتی ہے کہ عثمان غنی جیسا مالدار پیدا نہیں ہوا ہے آج تک۔ تو صاحب تاجر بنو تو سچے ایماندار اور ایسے تاجر بنو جہاں پر دنیا کے لوگ خم اور پشیپا نظر آتے ہیں، وہیں پر تم اللہ سے تجارت کرو، اللہ کے راہ میں یوں دے دو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تجارت کو بڑا بنا دے اور تمہاری دولت میں اضافہ فرما دے۔ تو حضرات ہماری مسجد بن رہی ہے، میں اور کمیٹی کے لوگ مل کر کے لوگوں کے پاس گئے تو لوگ کہتے ہیں صاحب مہنگائی کی مار ہے، تھوڑا کم لیجئے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، گھر پریوار بھی چلانا ضروری ہے، کم لیتے ہیں کوئی بات نہیں۔ بہرکیف آپ لوگ کوئی کم کوئی بیشی تھوڑا بہت دے کر کے آپ لوگوں نے دیا، لیکن ابھی تک وہ رقم اکٹھا نہیں ہو پایا ہے، جمع نہیں ہو پایا ہے، اٹھ نہیں پایا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ جو پیسہ آپ کماتے ہو اور روزانہ لا کر کے ٹکٹ پہ جو پیسہ خرچ کرتے ہو، وہی پیسہ 10 دن کے لیے جمع کر لو، تم نے جو رقم لکھایا ہے اس کا حق ادا ہو جائے گا، فوراً ادا کر دو گے تم۔ ہاں صاحب میں سچی بات کہہ رہا ہوں، میں کوئی جھوٹ نہیں بتا رہا ہوں، اور میں کوئی اندھا نہیں ہوں، میں روزانہ دیکھتا ہوں ان تمام چیزوں کو، روزانہ دیکھتا ہوں مسلمانوں کے حالات کو کہ وہ کس حالت سے گزر رہا ہے۔ حضرات 1000-1500 کی بات ہے، کبھی تو اللہ کے لیے کوشش کر لو، اللہ کے لیے کبھی محنت کر لو۔ تمہارا پسینہ، تمہارے بدن کا پسینہ صرف تمہاری بیوی کے لیے ہے کیا؟ تمہارے بچوں کے لیے ہے کیا؟ صرف تمہارے لیے ہے کیا؟ اللہ نے تو تمہیں جسامت دی ہے نا، تو اس جسم کا پسینہ کبھی اللہ کے لیے بھی نکال کر دکھاؤ۔